اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین الی غیر نہایہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم گوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز سامعین حضرات، بلا کسی تاخیر کے اور بلا کسی تمہید کے بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کافی وقت سے آپ حضرات ایک بعد دیگر مختلف حضرات سے مختلف انداز میں نعت و منقبت کی اشعار سماعت کر رہے ہیں، اور ایک تقریر بھی بڑی پاکیزہ تقریر آپ نے الحمدللہ مفتی کلیم صاحب قبلہ مدہ ذلہ نورانی سے سماعت فرمائی ہے۔ دیکھیے وقت تو بہت کافی ہو چکا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہید نہ باندھا جائے، تمثیل بھی بیان زیادہ نہ کیا جائے، بلا کسی تمہید و تمثیل کے، بلا کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں اپنی بات بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کروں۔ منبر نور پر مبارک ہستیاں جلوہ بار ہے، ہمارے داعی صاحب تشریف فرما، ہمارے محب محترم حضرت مولانا معین الدین صاحب قبلہ جامعی تشریف رکھتے ہیں، بائیں صاحب تشریف فرما، ہمارے محب محترم مولانا مستقیم صاحب قبلہ ہے، اور ہمارے عزیزم شہباز صاحب قبلہ ہیں، یہ ہمارے علاقے کے ہیں، اور پیچھے حضرات آپ کے گاؤں کے مسجد کے خطیب و امام بھی تشریف رکھتے ہیں، قاری ریاض الدین صاحب قبلہ نوری، وہ سر شامی سے بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ محنتوں کو قبول فرمائے۔ مفتی کلیم صاحب نے بھی آپ کے سامنے ایک اچھی تقریر پیش کی، آپ حضرات نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمامی علماء اہل سنت، تھوڑا قریب آ جائیں، اس کو 36-32 میں مانا جاتا ہوں، آمد رکھے، اور ہم کو اور آپ کو بھی حق بولنے، حق سننے سے کہیں زیادہ حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ دیں، میں آگے بڑھوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار کی آمد کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے، جو بہت پہلے منعقد لوگوں نے کرنا چاہا، لیکن کچھ کارن کچھ وجہ سے نہ ہو سکی یہ محفل، اب اس محفل کو ٹھیک ہے، یہ حضور کی آمد کے حوالے سے محفل ہے نا، تو اب میں ایک نعت پڑھتا ہوں جو سرکار کے آمد کے حوالے سے ہے، اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ پڑھا جائے؟ دیکھیے ہمارے سید صاحب تشریف فرما ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضرات بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ میں نعت پڑھتا ہوں سرکار کی آمد کے حوالے سے کہ مسکرانے مسکرانے لگی ہیں دعائیں، مسکرانے لگی ہیں دعائیں، حسرتوں کو مزہ آ گیا ہے، مسکرانے لگی ہیں دعائیں، حسرتوں کو مزہ آ گیا ہے کہ مسکرانے لگی ہیں دعائیں، حسرتوں کو مزہ آ گیا ہے، ارے آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، غمزدوں کو مزہ آ گیا ہے، آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے، غمزدوں کو مزہ آ گیا ہے۔ دیکھیں مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اب آپ حضرت کے چہرے کی زیارت فرمائیں اور میرا یہ شعر سماعت کریں۔ مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں اس شعر پہ تو خاموش نہیں ہونا چاہیے، مجھے شعر پہنچانے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عشق نے کروٹیں دل میں بدلی، عاشقوں کو مزہ آ گیا ہے کہ عشق نے کروٹیں دل میں بدلی، عاشقوں کو مزہ آ گیا ہے، ارے نام سنتے ہی احمد رضا کا، نام سنتے ہی احمد رضا کا، سنیوں کو مزہ آ گیا ہے، نام سنتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تیزی کے ساتھ یہ بھی سماعت کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو دنیا میں امن قائم، شانتی آئی، دیکھا گیا کہ شیر اور بکری ایک ہی درخت کے نیچے پائے گئے، نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے، نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ بھید بھاؤ نہ آپس میں ہوگا، ایک ندی سے ہی پانی پئیں گے، کہ بھید بھاؤ نہ آپس میں ہوگا، ایک ندی سے ہی پانی پئیں گے، ارے شیر آقا کی آمد پہ خوش ہے، شیر آقا کی آمد پہ خوش ہے، بکریوں کو مزہ آ گیا ہے، شیر آقا کی آمد پہ خوش ہے، بکریوں کو مزہ آ گیا ہے، مل گیا دل کو آرام دیکھو، نعت پڑھتے اقبال دیکھو، کہ مل گیا دل کو آرام دیکھو، نعت پڑھتے اقبال دیکھو،
یہ زبان بھی مہکنے لگی ہے اور لبوں کو مزہ آ گیا ہے یہ زبان بھی مہکنے لگی ہے اور لبوں کو مزہ آ گیا ہے آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے غمزدوں کو مزہ آ گیا ہے درود شریف پڑھ دیں اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 3 مراحل ہیں. یہ اکثر میں بتاتا ہوں پیش کرتا ہوں. بہت لوگ یہ جانتے ہیں چاہے دھنکٹی کے ہوں یا اس سے قائم مقام یا اس کے ماتحت جو بھی مواضعات آتے ہوں. بہرحال اکثر بیشتر لوگ یہی جانتے ہیں کہ حضور ماں کے شکم میں آئے اور ماں 12 ربیع الاول کی جب تاریخ آئی تو حضور اس خاکدان گیتی پہ تشریف لے آئے. اس طریقے سے بہت لوگ جانتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 3 مراحل ہیں جو کئی 100 سالوں پر محیط ہیں. 3 مرحلوں سے گزر کر نبی کونین تب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے اس امت کو عطا کیا. تیزی کے ساتھ سنیں. پہلا مرحلہ نبی کے نور کا خلق کیا جانا. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پہلا مرحلہ. پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ انسانوں کی تخلیق ہو تو انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. پھر مشیت الہی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. نبی کونین کا نور پاک پھر آدم سے آدم علیہ السلام سے پھر شیس علیہ السلام میں پھر منتقل ہوتا ہوا یہ پاک پشتوں سے پاک سلبوں سے مختلف انبیاء کرام سے منتقل ہوتے ہوئے یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک حضرت اسماعیل تک پہنچا. پھر مختلف آباء و اجداد سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ تک پہنچا آمنہ تک. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا دوسرا مرحلہ. پھر 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت سوموار کے دن 20 اپریل کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے. یہ سرکار کے پیدائش کا تیسرا مرحلہ ہے. 3 مرحلوں سے گزر کر تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا کیا. اب میں شعر پڑھتا ہوں آگے پڑھتا ہوں. زیادہ وقت نہیں ہے کچھ اور آگے آپ کو بتایا سمجھایا جائے. کسر باقی نہ رکھے بزم علم کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں اور بسد انداز یکتائی بغایا شان زیبائے. امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی. امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی. از فرش دار سے سما بلغ العلا بکمالہ از فوق تحت الثرى کشف الدجى بجمالہ. خیر البشر خیر الورى حسنت جمیع خصالہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. حضرات رب تعالیٰ نے جو قرآن اپنے محبوب پر نازل فرمایا اس عظیم کتاب قرآن مقدس میں رب تعالیٰ کا ارشاد محترم ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس آیت پاک کا ترجمہ آپ ٹرانسلیشن سماعت کرتے ہوئے چلے. رب ارشاد فرماتا ہے تحقیق کی آیا
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ یہاں نور سے مراد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ نہ تو قرآن کا کوئی جواب ہے، نہ تو صاحب قرآن کا کوئی جواب ہے۔ قرآن بھی لاجواب ہے، صاحب قرآن بھی لاجواب ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نور سے مراد نبی کونین کی ذات پاک، اور کتاب سے مراد قرآن مقدس۔ تمام مفسرین کرام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نور سے مراد بھی کتاب ہے، قرآن ہے، اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نور اور کتاب دونوں سے قرآن مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، کیونکہ عطف اور معطوف علیہ میں مغایرت کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے، اور یہ کس کی تحقیق ہے؟ یہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا ہے، یہ پروردگار کی ذات نے کہا ہے کہ میرا محبوب نور ہے۔ جیسے عربی کا ایک قاعدہ ہے، اس کو بھی سنتے چلے، لیکن اس سے پہلے آئیے لفظ کتاب اور نور کی باتیں آپ کے سامنے کچھ اور بڑھا کر اضافہ کر کے میں آپ کو بتاؤں۔ پہلا لفظ نور ہے، دوسرا کتاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اندھیرے میں کتاب پڑھی نہیں جا سکتی، دیکھی نہیں جا سکتی۔ کتاب پڑھنے کے لیے پرکاش کی ضرورت ہے۔ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، نور کا مطلب ہوتا ہے پرکاش، نور کا معنی ہوتا ہے اجالا، اس کے بعد کتاب کا نام۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، کتاب پڑھنے کے لیے ہمیں پرکاش کی ضرورت ہے۔ اندھیرے میں کتاب پڑھی نہیں جا سکتی، اندھیرے میں کتاب دیکھی بھی نہیں جا سکتی۔ اور یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ تو بڑی اسپیشل کتاب ہے، یہ کتاب تو بڑی متبرک کتاب ہے، یہ کتاب تو بڑی پاکیزہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو اگر پڑھ کے آپ کو سمجھنا ہے تو اس کو صرف تم ٹیوب لائٹ کی روشنی میں پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے، اس کو تم صرف بلب کی روشنی میں پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ تم جو ہے اور کسی جو ہے چراغ جلا کر طریقے سے اس قرآن کو پڑھ کر صرف نہیں سمجھ سکتے۔ اس قرآن کو اگر پڑھ کے سمجھنا ہے تو پہلے دل میں عشق رسول کا چراغ جلانا ہوگا، پھر قرآن پڑھنا ہوگا، تب قرآن سمجھے گا۔ اگر اس کے برعکس کرے گا، جو ہے جینا جو ہے مدینہ نہیں بنائے گا مصطفیٰ کا، اور قرآن پڑھے گا تو گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن خود بولتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو کچھ لوگ پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں، اور اسی کو کچھ لوگ پڑھ کر راہ راست پر بھی آ جا راہ راست پر آتے ہیں۔ کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، کون لوگ راہ راست پر آتے ہیں وہ بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اب آیت کریمہ کو ریورس کر رہا ہو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آیا تمہارے پاس رب کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نبی کونین کی ذات، اور کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، کتاب مبین ہے۔ حضرات گرامی، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ماضی سے پہلے لفظ قد لگتا ہے تو معنی تحقیق کا پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ایک لفظ ہے جاء، جو فعل ماضی ہے، جس کو ہندی انگریزی والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، سمجھیے گا۔ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے، ماضی بولا جاتا ہے۔ ایک زمانہ جو چل رہا ہوتا ہے اسی کو حال بولا جاتا ہے۔ ایک زمانہ جو آنے والا ہوتا ہے اسی کو اردو فارسی میں مستقبل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہندی میں انگریزی میں بھی ہے، جو زمانہ گزرا اسی کو بھوتکال کہا گیا، جو زمانہ چل رہا ہے اسی کو ورتمان کال کہا گیا، کہا جا رہا ہے جو زمانہ آئے گا اسی کو بھوشیہ کال بولا جاتا ہے۔ زمانہ جو گزر گیا وہی تو پاسٹ ہے، جو زمانہ چل رہا ہے وہی پرزینٹ ہے، جو زمانہ آنے والا ہے وہی تو فیوچر ہے۔ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ماضی سے پہلے لفظ قد لگتا ہے، قاف دال زبر قد، تو معنی تحقیق کا پیدا ہوتا ہے، معنی ریسرچ کا پیدا ہوتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قد
जाअकुम तहकीक की आया। इस आया से ये भी तो पता चल रहा है कि नबी कौनैन 12 रबीउल अव्वल को इस आलम ज़हूर में आने से पहले आए थे। तभी तो कुरान बोलता है कि आया। जैसे आप महफिल में आए तो आखिर पहले से मौजूद थे तभी तो आए, पहले से ना होते तो महफिल में जलसा देखने सुनने कैसे आते, तकरीर सुनने आप कैसे आते। कुरान के कहने का अंदाज तो आप जरा मुलाहजा फरमाते चले। कुरान बोलता है कि तहकीक की आया, हाँ रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आलिम ज़हूर में आने से पहले नबी कौनैन आए थे, बहुत पहले नबी कौनैन। फिर रब ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया था मुस्तफा के नूर को। अब आइए जरा समझे कि ये खुदा की तहकीक है कि मेरा महबूब नूर है। मैंने कहा ना कि जब माजी से पहले लफ्ज़ कद लगता है तो माना तहकीक का पैदा होता है। और ये तहकीक किसकी है? ये तहकीक खुदा की है। ये तहकीक परवरदिगार आलम की है कि मेरा महबूब नूर है। अब इस तहकीक को कोई काट नहीं सकता है। ये तो हो सकता है कि कम पढ़े लिखे की तहकीक को ज्यादा पढ़ा लिखा काट सकता है, कम छोटे आलिम की तहकीक को बड़ा आलिम बदल सकता है। इसको इजी करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल सकता है, हाई कोर्ट की तहकीक को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल दे या हाई कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे। ये रब की तहकीक है कि मेरा मोहम्मद नूर है, ये रब की तहकीक है कि मेरा महबूब नूर है। अब इस तहकीक को बदली नहीं जाए, तहकीक बदली नहीं जा सकती है, इसलिए कि खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। ये वही तहकीक बदलेगा जो खुदा से बड़ा होगा, और खुदा से बड़ा और कोई नहीं है। पता क्या चला कि ये तहकीक नहीं बदली जाएगी, नबी कौनैन को नूर मानना पड़ेगा। हजराते गिरामी आओ जरा मुलाहजा फरमाते चले। रब ताला तो खुद फरमाता है महबूब तुम्हारी हकीकत तो नूर है, लेकिन लिबादे बशरियत में भेजना ये रब की मशीयत थी। महबूब तुम लिबादे बशरियत में जाओ, हकीकत में वाकई में तुम्हारी असल तो नूर है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था या रसूल अल्लाह आपकी हकीकत क्या है? मेरे आका ने कहा था ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता है, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता है। आओ देखो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। ये ऐसे रसूल है, ये ऐसे रसूल है जिन्हें रऊफ ने रऊफ बना दिया है, जिन्हें खबीर ने खबीर बना दिया है। मुस्तफा तो इतनी इस्मत और शान वाले हैं कि खुदा ने अपनी सिफात अता फरमा दी है कि महबूब ये ऐसे रसूल है कि जिन्हें रऊफ ने रऊफ बनाया है, जिन्हें खबीर ने खबीर बनाया है, जिन्हें बसीर ने बसीर बनाया है, जिन्हें हक ने हक बनाया है, जिन्हें नूर ने नूर बनाया है। अरे मैं तो ये कहूंगा जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतन लिल आलमीन बनाया है।